بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ گزشتہ جمعرات کو ایک تعلیم میں آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں، اور ان باتوں کا سارا خلاصہ یہ تھا کہ کچھ اچھی عادتیں ایسی ہیں جو اگر کسی میں وہ اچھی عادتیں پیدا ہو جائیں، وہ اچھی باتیں، وہ اچھی خوبیاں، تو وہ اچھی عادتیں اس انسان کو، اس بچے کو اچھا بنا دیتی ہیں۔ کیا بنا دیتی ہیں؟ جیسے اچھے کپڑے پہن کر اچھا لگتا ہے انسان، اور گندے کپڑوں میں کیا لگتے ہیں؟ بولیے، سارے بولیے، زور سے بولیے۔ اچھے کپڑوں میں اچھا لگتے ہیں کہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے، دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، اور وہی لباس اگر گندا ہو، بدبودار ہو، میلا ہو تو انسان کیا لگتا ہے؟ بولیے۔ اس طرح کچھ اچھی عادتیں ایسی ہیں، محمد علی کھڑے ہو جاؤ، کھائی بھی جا سکتے۔ اسی طرح کچھ اچھی عادتیں ایسی ہیں جو آپ کو اچھا بنا دیں گی، معاشرے میں ایک اچھا انسان، ایک اچھا بچہ آپ کو دیکھا جائے گا، شمار کیا جائے گا۔ تو میں گزشتہ جمعرات کو بھی میں نے ان عادتوں کو بتایا تھا، ان میں سے یہ میں نے گزشتہ جمعرات کو جو عادتیں بیان کی تھی، اس میں سے ایک بڑی عادت جو میں نے بیان کی تھی وہ نماز کی عادت تھی۔ یاد آ گئی سب کو بات؟ میں نے کہا تھا اچھی عادتوں میں سب سے اچھی عادت کون سی عادت ہے؟ نماز کی عادت ہے۔ اگر کسی بچے میں یہ عادت بچپن سے پیدا ہو گئی تو یہ بڑا خوش نصیب بچہ ہوگا۔ بڑا یہ اگر کسی بچے میں، آپ میں سے اگر کسی کے اندر یہ عادت ہے نا کہ نماز پڑھنے کا شوق ہے، اذان ہوتی تو مسجد جانے کو دل چاہتا ہے، نماز پڑھنے کو دل لگتا ہے، نماز کی ٹائمنگ آپ کو یاد ہے کہ یہ فجر کا وقت، یہ ظہر کا وقت، یہ عصر کا وقت، اب میں نے عصر پڑھنی ہے، اب میں عصر پڑھ کر آ گیا ہوں، مغرب پڑھوں گا۔ اگر کسی بچے کا دماغ اس طرح چل رہا ہے توجہ سے، تو یہ بہت بڑا انسان بنے گا انشاءاللہ بڑے ہو کر۔ بولو سارے بولو، بہت بڑا انسان بنے گا۔ کہ نماز کی عادت، اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو لوگ نماز صحیح سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور احادیث میں بھی اور بزرگوں کے واقعات سے بھی یہ چیز واضح طور پر دکھتی ہے کہ یہ عادت انسان کو بہت بڑا انسان بناتی ہے، بہت بڑا انسان، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بڑی ترقیاں دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کا شوق ہوگا کہ اذان کی آواز سننے کے بعد اس کا دل چاہے گا میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جاؤں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اچھا نہیں کر دیں گے؟ جو اللہ تعالیٰ کی بات کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے کاموں کو اچھا کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس طرح آپ سننے، اس طرح نہیں لگ نہیں رہا آپ سمجھ رہے۔ تو گزشتہ جمعرات کو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ساری اچھی عادتوں میں سب سے اچھی عادت جو انسان کو بہت اچھا بنا دے گی وہ نماز کی عادت، اور بالخصوص بچپن میں یہ نماز کی عادت اگر کسی بچے کے اندر پیدا ہو گئی اور اس کو اذان کے وقت میں فکر ہو، یار تو عصر کی اذان ہوتی ہے، عصر کی اذان ہو رہی ہے، اس کو معلوم چلتا ہو کہ اب مغرب کی اذان ہو رہی ہے، اب عشاء کی اذان ہو رہی ہے، یہ نماز عصر کا وقت ہے، یہ فجر کا وقت ہے، یہ ظہر کا وقت، اس کو نمازوں کے اوقات کا معلوم ہو، اور نماز جیسے وقت ہو اس کو شوق ہو مسجد جانے کا، وہ امی سے اجازت لے، وہ ابو سے بولے ابو مسجد چلیں، وہ اپنے بھائی سے بولے مسجد چلیں، وہ امی سے اجازت لے کر مسجد جائیں نماز کے لیے۔ یہ جو شوق ہے نا، یہ انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ اچھا انسان بنا دے گا، بہت اچھا انسان بنا دے گا۔ یعنی اگر کسی کے پاس بہت ساری دولت، مال ہو نا، اور وہ یہ سمجھے کہ میں مالدار ہوں تو میں بہت اچھا انسان بن گیا ہوں، میں بڑا دنیا کا کامیاب انسان ہوں۔ مال کا ہونا کوئی کامیابی کی علامت نہیں، مال تو چلا بھی جاتا ہے نا، مال تو چوری بھی ہو جاتا ہے، مال تو خرچ بھی ہو جاتا ہے۔ پیسے ہیں بہت سارے، استعمال ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، رہیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ بتاؤ ذرا، سارے بتائیں کہ پیسے بہت سارے اگر کسی کے پاس ہو، کہ میں دنیا کا بہت بڑا انسان ہوں، مالدار انسان ہوں، تو یہ پیسے اس کے پاس رہیں گے؟ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ استعمال سے پیسے کیا ہوتے ہیں؟ پیسے استعمال سے کیا ہوتے ہیں؟ جیسے برف ہے نا، برف کی مثال دی جاتی ہے، جیسے برف ہے، برف رکھی ہوئی ہے، پگھل رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، جمی ہوئی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ برف پگھلنے سے کیا ہو رہی ہے؟ اسی طرح پیسے ہیں، یہ ختم ہو رہے ہیں برف کی طرح،
برف کی طرح. تو دنیا میں کوئی بہت زیادہ مالدار انسان ہو نا کہ میں بہت مال میرے پاس ہے, تو اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہے گا. ضرورت پڑتی ہے استعمال ہو جاتا ہے, ضرورت پڑتی ہے بہت سارے پیسے ایک دم سے استعمال ہو جاتے ہیں, پیسہ ختم ہو جاتا ہے, جیب خالی ہو جاتی ہے, پتہ نہیں ہوتا. آپ لوگ ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے, ایک دم سے پیسے ختم ہو. لیکن جو اچھی عادتیں اور خوبیاں یہ کبھی انسان کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتی. نماز کی اگر کسی کو عادت ہے تو پیسے ختم ہو سکتے ہیں, نماز کی عادت ختم. تو نماز پر اللہ تعالیٰ جو نوازیں گے وہ بہت کچھ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. تو میں نے آپ کو بتایا گزشتہ جمعرات کو, میں نے اسی پر زور دیا تھا کہ بیٹا یہ عادت اپنے اندر پیدا کرو. اور پھر میں نے ہماری جو ایک تعلیم کا موضوع شروع ہوا ہے, اور اس میں بھی ہم یہی اچھی عادتوں کو تذکرہ کر رہے ہیں, یاد کرا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, جس میں نے آپ کو وضو کے درمیان کی دعا سکھائی تھی. یہ ایک عادت ہے کہ ہم جب بھی وضو کر رہے ہوں تو ہمیں دعا آ جائے زبان پر. جب بھی ہم وضو کر رہے ہوں ہماری زبان پر کیا, زبان پر دعا جاری ہو جائے. ہم گھر سے نکلیں تو ہماری زبان پر دعا کے الفاظ. یہ جو عادت ہے نا, عادت اچھائیوں کی عادت, یہ جو اچھائیوں کی عادت میں آپ لوگوں کو ڈالنا چاہ رہا ہوں, اور جو بچے ہماری بات کو لیں اور ان عادتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں گے تو یہ بڑے ہو کر بہت اچھے انسان اور بہت بڑے انسان بنیں گے. بہت اچھے اور بڑے انسان بن جائیں گے. تو ہم آپ کو ایک اچھا اور بڑا انسان بنانا چاہتے ہیں. اچھے, اور دیکھو کھانے کی عادت تو خود ہی ڈل جاتی ہے. کھانے کی عادت تو میں اگر کسی کو نہ بھی بولوں کھانا کھاؤ, کھانا کھاتے ہی وقت سب کھانا کھاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خود ہی عادت پڑ جاتی ہے. سونے کی عادت نارمل عادت ہے. کھیلنے کی عادت, بعض بچوں کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, بس یہ شوق ہے. تو کچھ چیزوں کا شوق, کچھ چیزوں کی عادت خود ہی قدرتی آ جاتی ہے, کہنا نہیں پڑتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی عادت ڈالنے پڑتی ہے. پڑھنے کی عادت, مدرسے میں پڑھنے کی عادت, پڑھائی کی عادت, پڑھنے پڑھانے کی عادت کہتے ہیں, پڑھنے لکھنے کی عادت. یہ عادت بعض دفعہ زبردستی اپنے اندر ڈالی جاتی ہے. لکھنے پڑھنے کی عادت, محنت کرنے کی عادت, نماز پڑھنے کی عادت, بڑوں کی خدمت کرنے کی عادت, بڑوں کی آواز پر ایک دم ان کے کام کرنے کی عادت. کوئی کام بولا آپ دوڑے بھی جا رہے ہیں. بڑوں کے کام کرنے کی عادت, یہ آسانی سے نہیں آتی. یہ آسانی سے, یہ جو میں عادت بتا رہا ہوں نا, یہ کیونکہ شیطان چاہتا ہے آپ تھوڑی سی محنت بھی نہیں کرو گے, کھیلنے کی عادت آپ کے اندر یوں آ جائے گی. کیونکہ شیطان چاہے گا ہاں اچھا ہے, کھیلتا رہے گا, نمازیں چھوڑتا رہے گا. گھومنے پھرنے کی عادت, سونے کی عادت, شیطان کہے گا ہاں سوتے رہو. فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے نا, شیطان تھپکی دیتا, سو جاؤ ابھی بہت ٹائم ہے. تو کچھ چیزوں میں شیطان بھی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ نماز کی اچھی عادت میں سپورٹ کرے گا آپ کو. بولو دعا یاد دلائے گا آپ کو وضو کے درمیان کی, بولے سارے بولے. گھر سے نکلتے وقت تو دعا یاد دلائے گا, نہیں یاد دلائے گا. تو یہ جو عادت ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان پر آپ کو کیا کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. کیا کرنا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. شوق آپ کے اندر ہوگا. شیطان آپ کو جمعے کا دن بھلائے گا, جمعے کے دن کی درود شریف بھلائے گا, جمعے کے دن کی سورہ کہف بھلائے گا. آپ بولیں گے جمعے کا دن گزر گیا, مجھے پتہ بھی نہیں چلا سورہ کہف, آج تو سورہ کہف پڑھنی تھی, آج تو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا تھا, آج تو جمعے کی نماز ادا کرنی تھی, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو شیطان کبھی آپ کو جمعے کی نماز یاد نہیں دلائے گا, اور کبھی آپ کو فجر کی نماز میں اٹھا کر نہیں بٹھائے گا, اور کبھی آپ کو کھانے سے پہلے بسم اللہ یاد نہیں دلائے گا, وہ بھلائے گا. کیونکہ حدیث شریف میں ہے نا کہ شیطان دیکھتا ہے نا جب کسی نے کھانے میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا کہتا ہے وہ, بتاؤ, پہلے سنا چکا ہوں میں, آپ سنتے ہو یاد نہیں رکھتے. جس کھانے پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے, شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے آ جاؤ, دعوت ہے ہماری. شیطان کی دعوت پتہ ہے کیا ہے, شیطان کا دعوت نامہ کیا ہے, بتاؤ شیطان کا دعوت نامہ کیا ہے, بسم اللہ بھول جانا. جیسے ہی آپ بسم اللہ بھول گئے, آپ نے شیطان کو دعوت. اب شیطان چیخ کر اپنے چیلوں کو بلاتا ہے, اپنے ساتھیوں کو, آ جاؤ, دعوت ہو گئی ہے, کھانے پہ دعوت ہو گئی ہے. بسم اللہ بھلائے گا وہ, اس کو کھانے کو ملے گا.
اور وہ جس کھانے میں شیطان شامل ہو گیا اس کھانے میں نہ برکت ہوگی، نہ وہ کھانا پورا ہوگا، نہ اس کھانے سے پیٹ بھرے گا، نہ اس کھانے سے صحت بنے گی، نہ اس کھانے سے نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ پتہ ہے آپ کو؟ آپ سمجھے میری بات؟ اتنی ساری باتیں میں نے بول دی۔ کیا باتیں بولی ہیں؟ جو شیطان جس کھانے میں شامل ہو جائے گا کیا ہوگا؟ بولو سارے بولو۔ اب اس کھانے سے برکت گئی، اب وہ کھانا صحت نہیں بنائے گا، کیا بنائے گا؟ بیماری بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ وہ جسم میں جا کر پیٹ میں درد ہوگا۔ صحیح میں سنیں، بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، آپ ان باتوں کو معمولی نہ سمجھے، بڑی اہم بات۔ وہ کھانا پورا نہیں ہوگا، بولو سارے بولو، وہ کھانا پورا، کیونکہ برکت چلی گئی، شیطان آ گیا، شیطان آ گیا، اس کھانے سے برکت چلی گئی، شیطان آ گیا، وہ کھانا پورا نہیں ہو رہا، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، بھوک، پیٹ ہی نہیں بھرا، پیٹ ہی نہیں بھرا۔ کیا کہیں گے سارے؟ پیٹ ہی نہیں بھرا، کیونکہ آپ نے شیطان کو دعوت دی ہوئی ہے۔ ایک ایسا مہمان آپ کے دسترخوان پر موجود ہے جس کے آنے سے آپ کے دسترخوان کی ساری برکت اور رحمت۔ دیکھو نا بھائی، کھانا کھلانا تو اچھی بات ہے نا، کھانا کھلانا تو سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کی سنت ہے، وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ کھانا کھلانا تو شیطان کو کیوں نہیں کھلا رہے کھانا؟ شیطان کو بھی بٹھاؤ اپنے ساتھ کھانے پہ۔ نہیں، شیطان کو کھانا کھلانا سنت نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، عبادت نہیں ہے شیطان کو کھانا کھلانا۔ بولو سارے بولو، بلکہ مصیبت ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے۔ تو بہرحال ہماری بات چل رہی تھی اس پر کہ اگر کھانے سے پہلے کھانے کی دعا ہے اور اس کی عادت ہے، تو اس دعا کے پڑھنے سے آپ نے کھانے میں کیا کر دی؟ برکت آ گئی، رحمت آ گئی۔ کھانا وہ آپ کے جسم میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ شفا بنے گا، صحت بنے گی، طاقت آئے گی، اور اس طاقت سے آپ کیا پڑھیں گے؟ نماز۔ جس کھانے پر بسم اللہ پڑھی جائے نا، اس کھانے کو کھانے کے بعد دل میں کیا جذبات آتے ہیں بتاؤ؟ اچھے اچھے جذبے، اچھے اچھے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھے اچھے جذبے آتے ہیں۔ اور جس کھانے پر بسم اللہ نہ ہو، یا وہ جائز اور حلال کھانا نہ ہو، کسی کی چیز چھپا کر کھا رہے ہو، یہ کھانا جب پیٹ میں جائے گا تو کیا بنائے گا؟ یہ بیماری بنائے گا، اور گندے گندے جذبات آئیں گے دل میں، گندی باتیں آئیں گی، چوری کا جذبہ آئے گا، جھوٹ کا جذبہ آئے گا، نماز چھوڑنے کا جذبہ آئے گا، امی ابو سے بدتمیزی کرنے کا جذبہ آئے گا۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یا جو کھانا چوری کا ہو، جو کھانا چوری۔ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے اگر آپ کسی کا ایک بسکٹ کھا رہے ہیں نا اٹھا کر بغیر اجازت کے، تو آپ اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ ایک بسکٹ سے بیماری ڈال رہے ہیں۔ بیماری کیا ڈال رہے ہیں؟ بیماری۔ بہت بیماریاں لگتی ہیں بغیر بسم اللہ کے۔ آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں؟ زور سے بولیے، زید شاگرد کیا؟ ہاں، اس نے اس بات، میں نے ایک تعلیم پہلے کی تھی، آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا، یاد ہے کسی کو؟ یاد آئی تعلیم کہ کون سے کھانے پیٹ میں آ کر بیماری بنتے ہیں؟ یاد آئی؟ میں نے بہت پہلے تعلیم کی تھی، آپ کو یہ بات بتائی تھی میں نے، کہ بہت سارے کھانے ایسے ہوتے ہیں جو کھانا روٹی کھا رہے ہو تو، لیکن یہ روٹی اندر جا کر کیا بن رہی ہوتی ہے؟ زہر بن رہی ہوتی ہے۔ کیا بن رہی ہوتی ہے یہ روٹی؟ یہ کون سی روٹی ہے؟ یہ کون سا چپس ہے؟ یہ کون سا بسکٹ ہے؟ چوری کا، جو کسی اور کا اٹھا کر کھا لیا، کسی کا اٹھا کر کھا لیا۔ یہ جو چوری کی چیز ہے نا، چوری کی چیز، چاہے وہ چپس ہو، بسکٹ ہو، برگر ہو، ٹافی ہو، یہ ٹافی دکھ رہے ہیں لیکن اندر جا کر کیا بنے گا؟ گندی بیماری بنے گا۔ کیا بنے گا اندر جا کر؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، یہ جہنم کی آگ بنے گا۔ کیا بنے گا اندر جا کر؟ کھائی تو آپ نے ٹافی ہے، اندر جا کر کیا وہ بن گئی؟ آگ۔ کیا بن گئی وہ؟ یہ میں نے پہلے تعلیم کی تھی، آپ لوگوں کو 2-3 تعلیم اس پر میں نے آپ کو کی تھی، شاید یاد ہوگا۔ بہرحال تو آج ہماری تعلیم جو ہے، اس تعلیم کو ہم اپنی سمیٹتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھو کہ اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ کیا کرنی پڑے گی؟ کسی بھی اچھی عادت کے لیے آپ کی شیطان آپ کی ہیلپ، شیطان آپ کی سپورٹ، شیطان آپ کو یاد نہیں دلائے گا، بلکہ وہ آپ کو اچھی عادتیں کیا کرے گا؟ بھلائے گا۔ نماز سے وہ آپ کو روکے گا، کھانے سے پہلے کی دعا آپ کو بھلا دے گا، وضو کے درمیان کی دعا وہ آپ سے، گھر سے نکلنے کی دعا وہ آپ کو بھلا دے گا، بھلائے گا۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا وہ بھلائے گا۔ کوئی بھی اچھی عادت آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گی؟ محنت، خود کوشش کرنی پڑے گی۔ تو بتاؤ بھی کتنے بچوں نے وہ جو ہم نے گھر سے نکلنے کی دعا سکھائی تھی، وہ کتنے بچے اس پر عمل کریں؟ سچ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، جھوٹ نہیں، کوئی میں انعام اور گفٹ نہیں دے رہا،
صرف میں حوصلہ افزائی کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہاں بھائی ایسا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا عمل ہو کتنے بچے ضرور پورے ہاتھ کھڑا کریں تاکہ اندازہ ہو کہ اکثر ہیں تھوڑے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بول کے ہاتھ کھڑا کرنے کو فائدہ ہوگا, اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. سچ بولنا چاہیے. اب وہ بچے ہاتھ کھڑا کریں جو ماشاء اللہ وضو کے درمیان کی دعائیں پڑھ رہے ہیں, چلو ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں, ہاتھ نیچے کرو. تو یہ جو میں نے آپ کو جو چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں اس پر آپ نے کیا کرنا ہے, کوشش اور یاد بھی دلانا ہے. اب وضو کے درمیان آپ بیٹھے ہو باتیں کر رہے ہو تو دعا تو بھول جاؤ گے نا, بھول جاؤ گے. آپ کو چاہیے وضو کے درمیان دعا زور سے پڑھیں تاکہ برابر والے ساتھی وضو کریں ان کو بھی کیا آ جائے, دعا یاد آ جائے. آپ کو چاہیے آپ دروازے سے نکل لیں باتیں کرتے ہوئے تو یہ اچھی بات ہے, خود بھی بھولو گے دوسروں کو بھی بھلاؤ گے. آپ کو چاہیے دروازے سے نکلتے وقت زور سے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں تاکہ برابر والے ساتھی بھی ان کو بھی یاد, بلکہ سب کو پڑھوائے کر. جب گھر سے نکلو اپنے بہن بھائیوں کو دعا پڑھاؤ, بھائی گھر سے دعا پڑھیں, اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے. جب گھر سے نکلتے ہیں نا آپ لوگ, گھر والوں کے ساتھ نکلتے ہو, گھر والوں کے ساتھ نکلتے ہو نہیں نکلتے, بولو سارے بولو, بولے گھر والوں کے ساتھ نکلتے نہیں نکلتے, دعا پڑھوائے کریں سب کو. دعا پڑھ لیں اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے, دعا پڑھ لیں اللہ کی حفاظت میں. سارے بچے ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. تو ہماری اچھی عادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے. ان اچھی عادتوں میں آج ہم نے بہت ساری اچھی عادتیں بیان کی ہیں. ان ساری اچھی عادتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اس پر سب سے بڑی جو پہلی ہے وہ پہلی عادت وہ ہے نماز کی عادت. کل جمعے کا دن ہے, جمعے کا دن سارے بچے پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ نماز کے لیے. جمعے کی نماز کے لیے اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے, خوشبو لگا کر آئیں گے. جمعے کے دن کی نیت سے اچھے کپڑے پہننا سنت ہے, خوشبو لگانا سنت ہے, ناخن کاٹنا, بال کاٹنا یہ جمعے کے دن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص عمل تھا کہ جمعے کی تیاری کے لیے آپ ناخن کاٹا کرتے تھے, بال کاٹا کرتے تھے, غسل کیا کرتے تھے, اچھے کپڑے پہنا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے. پوری تیاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پیارے ویسے ہی تھے اور خوبصورت بن کر مسجد آیا کرتے تھے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے بڑی تیاری کے ساتھ آتے تھے, پوری تیاری کے ساتھ, اچھا امامہ, اچھے کپڑے, اچھی خوشبو, اور پوری تیاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو آ کر ترغیب دیا کرتے تھے بھائی جمعے کے لیے پوری تیاری کے ساتھ آیا کرو. تو آپ سارے بھی تیاری سے آئیں گے انشاءاللہ کل. ہاں, آپ سارے بچوں کی تیاری کل دیکھی جائے گی.